بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرٹیکل نمبر 105 آئین پاکستان دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر 105 کیا کہتا ہے؟ گورنر کے مشورے وغیرہ پر عمل کرے گا، یعنی دستور کے تابع، دستور کا مطلب آئین، کانسٹیٹیوشن، دستور کے تابع اپنے کارہائے منصبی یعنی اپنی ذمہ داری کی انجام دہی میں گورنر، کابینہ یا وزیر اعلیٰ کے مشورے پر اور اس کے مطابق عمل کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کے مشورے پر کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں تبدیلی لائی گئی ہے، اور نمبر 2، ہمارا ملک پارلیمانی نظام طرز حکومت ہے۔ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے، ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ ہے، وہ پارلیمانی طرز کا ہے۔ آرٹیکل نمبر 105 کا پیرا نمبر 1 مزید یوں کہتا ہے کہ مگر اس کے لیے شرط یہ ہے، یعنی وزیر اعلیٰ اور کیبنٹ کے تابع اور پروونشل اسمبلی کے تابع گورنر کام کرے گا، یعنی اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئین شکنی کا مرتکب ہو، اس لیے کہ گورنر اور صدر یہ کسٹوڈین ہوتا ہے آئین کا۔ ہر صورت میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں آئین شکنی ہو تو گورنر اس کے آگے بیریئر بن جائے، ورنہ ہائی کورٹ میں جائے کوئی چلا جائے گا، اور اگر ہمارے یہاں عوام باشعور ہونے لگے تو کوئی عدالت انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں بن پائے گا، کوئی ادارہ انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں بن پائے گا، کوئی حکمراں انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں بن پائے گا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عوام اپنی ذمہ داری کو پوری کرے۔ عوام اپنی ذمہ داری کو اگر پورا کرنے لگے تو یقیناً عوام کے جو حکمراں ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے کریں گے۔ آگے ہم بات یوں کرتے ہیں کہ گورنر نے تو کابینہ اور وزیر اعلیٰ کے مشورے پر کام کرے گا، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ 15 دن کے اندر اندر گورنر جو ہے وہ کابینہ یا جیسی بھی صورت یعنی پروونشل اسمبلی، وزیر اعلیٰ کو مذکورہ مشورے پر عام طور پر یا بصورت دیگر دوبارہ غور کرنے کا بھی حکم دے سکتا ہے، اور گورنر 10 دنوں کے اندر اندر دوبارہ غور کرنے کے بعد دیے ہوئے مشورے کے مطابق عمل کرے گا، یعنی وزیر اعلیٰ کے دیے ہوئے مشورے کے مطابق گورنر عمل کرے گا۔ پھر وہی کہ گورنر عمل کرے گا، مگر وہ سب آئین اور دستور کے تابع ہی ہونا چاہیے۔ آرٹیکل نمبر 105 کا پیرا نمبر 2 مزید آگے یوں کہتا ہے کہ اس سوال کی یوں کہتا ہے کہ آیا کوئی اور اگر ایسا ہے تو کیا مشورہ وزیر اعلیٰ یا کابینہ نے گورنر کو دیا تھا؟ کسی عدالت، ٹریبونل یا دیگر ہیئت مجاز جو عدالت کے برابر اختیار رکھتا ہو ادارہ، یا اس کی طرف سے تفتیش نہیں کی جائے گی؟ اس سوال کے یعنی مشورہ گورنر ہر صورت میں پارلیمانی طرز حکومت میں گورنر ہر صورت میں اپنے کابینہ سے مشورہ کرے گا اور وزیر اعلیٰ سے مشورہ کرے گا، اور یہ سب مشورے تحریری بائی ریٹرن ہونا چاہیے۔ آرٹیکل نمبر 105 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے کہ جب کہ گورنر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے، جیسے پنجاب میں ابھی ہونے جا رہا تھا، وہ تو فوراً وہ ہائی کورٹ چلے گئے پی ٹی آئی والے، ورنہ وہ کام کرتے جو کام
عام طور پہ ہمارے ملک میں ہوتا آ رہا ہے، تحلیل کرنا، ڈیزالو کرنا، اسمبلی کو ختم کرنا، کابینہ کو ختم کرنا، یہ 1948 سے چلا آ رہا ہے۔ یہ مزے کی بڑی افسوس کے ساتھ ہمیں اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ عوام کے نمائندوں کو تحلیل کرنے کا رواج، عوام کے رائٹس کو وائلیٹ کرنے کا رواج، یہ ہمارے کسٹم کا حصہ بن چکا ہے، سیاسی کسٹم کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی کہ عوام کے حقوق کو ختم کر دیا، کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا۔ بڑے عوام کی حیثیت کیا ہے یا عوامی اداروں کی حیثیت کیا ہے؟ کتنی مرتبہ ہمارے ملک میں ماشاء اللہ آیا، کیوں آیا؟ عوام کے نمائندوں کو ایک شخص آ کر کے بندوق کے زور پر کے نکال دیتا ہے۔ کیا یہ عقل اس بات کو مانتی ہے؟ ایمان اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا علم بھی اس بات کی اجازت ہمیں دیتا ہے کہ جی آپ عوامی نمائندوں کو ایک شخص بندوق لے کر کے آیا اور اپنا قانون نافذ کر دیا اور عوام کا بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن کو رونتا ہوا کرسی پہ بیٹھ گیا، منصب پہ بیٹھ گیا اور حکمرانی کرتا رہا جب تک زندہ ہے؟ یہی کام اسکندر مرزا نے کروایا ایوب خان سے، یہی کام ایوب خان نے کیا، یہی کام یحییٰ خان نے کیا، اور یہی کام ضیاء الحق نے کیا، اور یہی کام جناب پرویز مشرف نے کیا۔ گو کہ انہوں نے پبلک کے بھلے کے لیے بھی بہت کچھ کیا، جیسے کہ بلدیہ کے ادارے کو مضبوط اگر کسی نے بھی کیا تو وہ فوج کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز نے کیا۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر عوام کو بڑی سہولتیں اس وقت ملتی تھیں۔ آرٹیکل نمبر 105 کا پیرا نمبر 3 کہتا ہے جبکہ گورنر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے۔ اچھی بات ہم نہیں کہتے، تحلیل کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں، لیکن تحلیل ہوتا رہا ہے۔ تحلیل کا مطلب ڈیزالو کر دے، ختم کر دے۔ تحلیل کر دے تو شک نمبر 1 میں شامل کسی امر کے باوجود گورنر، اب پیرا نمبر آرٹیکل 105 کا پیرا نمبر 3 کا شک نمبر الف کہتا ہے کہ تحلیل کی تاریخ کے 90 دن کے اندر اسمبلی کے عام انتخابات کا انعقاد کے لیے تاریخ مقرر کرے گا۔ جیسے پنجاب اور کے پی میں، خیبر پختونخوا میں اسمبلی کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی نے عمران خان کے مشورے پر اس کو ڈیزالو کر دیا، لیکن ڈیزالو کی اپروول جو ہے وہ گورنر دے گا، اور گورنر پر لازم ہے کہ 90 دن کے اندر وہ اعلان کرے انتخاب کے لیے، یعنی وہ الیکشن کمیشنر کو بھیجے۔ جب الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکیجول بنائے، ٹائم ٹیبل بنائے، ڈیٹ بنائے، چیزیں سب کچھ ان کا الیکشن کمیشنر کا کام ہی یہی ہوتا ہے، الیکشن کروانا۔ یہ بھی ایک آئینی عہدہ ہے، یہ کوئی پولیس کا عہدہ نہیں ہے کہ کسی کو گرفتار کیا جائے، یہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے کہ جو الیکشن کے علاوہ دیگر معاملات میں جائے، لیکن وہ الیکشن اور سیاسی پارٹیوں کا محاسبہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو بنایا گیا ہے آئین کے تحت۔ تو الف یعنی پیرا نمبر آرٹیکل 105 کا پیرا نمبر 3 کا الف کہتا ہے کہ تحلیل کی تاریخ کے 90 دن کے اندر یعنی جب پنجاب اسمبلی یا کے پی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے تو 90 دن کے اندر انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ مقرر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ تاریخ گم، یہ بھی آئین قانون کے خلاف ورزی ہے، لیکن رواج ہمارے یہاں اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج ہے۔
یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک عوام میں شعور نہ آئے. عوام اپنی ذمہ داری کو پورا کرے, عوام اپنے فرائض منصبی کو ادا کرے. عوام کے پاس جتنے بھی فرائض ہیں, اگر باپ ہے تو باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے. اگر وہ کسی ادارے میں کلرک ہے تو کلرک کی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کرے. اگر وہ کسی چپراسی ہے تو چپراسی کے کام کو اچھی طرح ادا کرے. اگر وہ ایس او ہے, سیکشن آفیسر, تو سیکشن آفیسر کے کام کو ادا کرے. اگر وہ جس بھی کارہائے منصبی پر فائز ہے عوام, تو اپنے فرائض کو, اپنی ذمہ داری کو, اپنی ڈیوٹی کو ادا کرے. اگر ادا نہیں کرے گا تو نہ ریاست مضبوط ہونے کو, نہ معاشرہ مضبوط ہوگا, اور نہ خاندانی نظام مضبوط ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے اپنا حق اور اپنا فرض دونوں کو ساتھ لے کر چلو. صرف زبان لمبی نہیں ہونی چاہیے, عمل بھی ہونی چاہیے. تو آرٹیکل نمبر 105 کا پیرا نمبر 3 کا بے کہتا ہے نگراں کابینہ مقرر کرے گا, یعنی گورنر کرے گا, وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم جہاں جہاں اس کو ہے وزیر اعلیٰ کے مشورے سے, اور ایک اپوزیشن جو اسمبلی میں, کیبنٹ میں, پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے مشورے سے نگراں یعنی ایکٹنگ چیف منسٹر یا ایکٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے, جس کو بولتے ہیں عارضی طور پر پرائم منسٹر ہوگا, عارضی طور پر صوبائی اسمبلی کا چیف منسٹر ہوگا. وہ بھی گورنر, الیکشن کمشنر اور صدر کے مشورے سے, کیبنٹ کے مشورے سے, اپوزیشن کے مشورے سے یہ عہدہ بنایا جاتا ہے, یہ عہدہ کریٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کارہائے منصبی اس کو ادا کرنے کے لیے. مگر بڑے بڑے فیصلے جو ایکٹنگ چیف منسٹر وہ نہیں کرے گا, جیسے پنجاب میں ابھی آج کل ہو رہا ہے, پکڑ دھکڑ یہ تو پچھلے 75 سال سے یہی ہو رہا ہے. یہ عوام کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اینی ہاؤ, آرٹیکل نمبر 105 کا پیرا نمبر 3 کا بے کہتا ہے کہ نگراں کابینہ مقرر کرے گا گورنر. آرٹیکل نمبر 105 کا پیرا نمبر 5 مزید یوں کہتا ہے کہ 4 نمبر جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے, وہ ختم ہو کر کے اب یہ سے 5 رہ گیا پیرا نمبر 5 کے. اس کے احکامات یعنی آرٹیکل, یہ 4 کے جو احکامات ہیں, آرٹیکل 48 آلریڈی ہم بیان کر چکے ہیں. آرٹیکل نمبر 48, اگر چاہے کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے کہ اپنے قانونی آئینی حقوق سے آگاہ رہے, تو ہمارے 1 سے لے کر کے 105 تک ہم نے آلریڈی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں. آپ اس پہ دیکھیے گا, اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائیے اور لوگوں سے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو, چونکہ وہی قومی ترقی کیا کرتی ہیں جن کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو. جب حق معلوم ہوگا فرض ادا کرنے میں آسانی ہوگی, جب فرض معلوم ہوگا حق لینے میں آسانی ہوگی. تو آرٹیکل نمبر 48 کی شق نمبر 3 کے مطابق کسی گورنر کے سلسلے میں اس طرح مؤثر ہوں گے گویا ان میں صدر کا حوالہ, گورنر کا حوالہ موجود ہو. مطلب یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا, الیکشن کا ڈیٹ دینا, یہ گورنر کی اول ذمہ داری ہے, یہ حکومت وقت کی اول ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو چیف منسٹر بنا دیا گیا, اب وہ انجوائے کرے جب تک وہ چاہے. نہیں ہو سکتا. یہ عوامی عہدہ ہے. الیکشن کرواؤ, عوام جس کو منتخب کرے, پھر وہ آ کر کے فیصلہ کرے کیا کرنا ہے صوبے کی بہتری کے لیے, اور کیا کرنا ہے آئین کے بہتری کے لیے, اور کیا کرنا ہے صوبے میں رہنے والے عوام کی بہتری کے لیے. اپنا اور اپنے آئینی قانونی حقوق کا خیال رکھیے. آئیے اسی بات کو انگریزی میں ہم کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 105 Constitution of Pakistan says about subject to the Constitution
in the performance of his functions, of governor's functions. The governor shall act on and in accordance with the advice of the cabinet or the chief minister of his province, provided that within 15 days, the governor may require the cabinet or the case may be the chief minister to reconsider such advice, whether generally or otherwise, and the governor shall within 10 days act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. Article number 105, para number 2 says, the question whether any, and if so, what, advice for tendered to the governor by the chief minister or the cabinet shall not be inquired into in or by any court, tribunal, or other authority. Article 105, para number 3 says, where the governor dissolves the provincial assembly, tahleel kar dega subai assembly ko, like already governor did in KP and Punjab. So, governor dissolves the provincial assembly notwithstanding anything contained in clause 1. He shall appoint a date not later than 90 days. 90 दिन से ज़्यादा नहीं. Not later than 90 days from the date of dissolution of the provincial assembly for the holding of a general election to the assembly, and para B says, appoint a caretaker cabinet like governor already did in Punjab and KP. What? Appoint a caretaker government. Article number 105, para number 5 says, the provisions of clause number 2 of Article 48. I already talked about Article 48 Constitution of Pakistan says. What does Article 48 Constitution of Pakistan says? If you are interested to listen, you can watch my other video. You can get, inshallah, about complete knowledge of Article 48. Anyhow, Article 48 shall have effect the relevant to a governor as if reference therein to President of Pakistan where reference to governor. If you are new to this channel, please share and subscribe and have a wonderful day. Assalamu alaikum wa rahmatullah.